اسلام نے دلایا ہے شادی کو اہمیت، اسلام نے دلایا ہے شادی کو اہمیت، اللہ کی طرف سے عنایت نکاح ہے، اللہ کی طرف سے عنایت نکاح ہے، اللہ کے رسول کی سنت نکاح ہے، انسان کے بقا کی ضمانت نکاح ہے۔ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ میرے بولنے کا مطلب صرف نکاح کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو آپ لوگوں کے سامنے کرنا ہے، پھر نکاح ہوگی انشاءاللہ۔ یہ نکاح بہت عظیم عبادت ہے جو سارے انبیاء علیہ السلام نے کی ہے۔ اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجے، ان میں سے 2 ہی نبی ایسے تھے جن کی شادی نہیں ہوئی تھی، ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، اور نکاح کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہوتا ہے سنت کا، کیونکہ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی، اس لیے نکاح کرنا سنت ہے۔ دوسرا، جب آدمی کے اندر خواہش پیدا ہو، یعنی اس چیز کی طلب ہونے لگے تو اس کے اوپر نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور جب گناہ کرنے کا اندیشہ انسان کے اندر پیدا ہونے لگے کہ اب ہم سے برداشت نہیں ہوگا تو اس کے اوپر نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ نکاح افضل ترین عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ نے قرآن کے اندر بھی فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اپنے معاملات کو ہم سے درست کرنا چاہتے ہو، تو میرے نبی کی اتباع کرو۔ کون کہتا ہے؟ قرآن، اللہ کا کلام کہتا ہے۔ نبی کی اتباع کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات یعنی زندگی کو کس طریقے سے اس دنیا کے اندر گزارا۔ دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچیوں کی شادی کس طریقے سے کی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اپنے بچوں کی شادی کی ہے، اگر ہم بھی اسی طریقے سے اپنے بچوں کی شادی کریں گے تو ہم اس عظیم عبادت میں شامل ہوئیں گے، اور اگر اس سے ہٹ کے کریں گے تو سنت کے خلاف ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی جو ہے، جن کو جنتی عورتوں کی سردارم کہا جاتا ہے، امام حسن اور حسین کی امی، جب ان کا نکاح کرنے کا وقت تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں فجر کے وقت فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے، اللہ پاک نے حکم دے دیا، وہ نماز پڑھا کے گھر پہ تشریف لاتے ہیں، اور بیٹی جو ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی جائے نماز کے اوپر بیٹھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر پہنچتے ہیں، اپنے نبوت والے ہاتھ کو، شفقت والے ہاتھ کو اپنے بیٹی فاطمہ کے سر مبارک کے اوپر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بشریٰ لک یا فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، تم خوش ہو جاؤ، آج اللہ نے تمہاری نکاح کا فیصلہ آسمانوں پہ کر دیا۔ نکاح کا فیصلہ ہم خود نہیں کرتے ہیں، ہمارے جوڑے بھی اللہ بنا کے بھیجتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بشریٰ لک یا فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، تم خوش ہو جاؤ، آج اللہ نے عرش پہ تمہارے نکاح کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اور اے میری بیٹی فاطمہ، تم ایسے خوشی کے موقع پہ تم پوچھو گے نہیں وہ کون شخص ہے جس سے اللہ پاک نے تمہارے نکاح کا فیصلہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جو تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کے ساتھ اللہ پاک نے تمہاری نکاح کا فیصلہ عرش پہ کر دیا، اور تم گھبراؤ نہیں، تم پریشان مت ہونا، یہ غریب ہیں، ہماری پرورش میں ہیں، ہم اپنی طرف سے 10 درہم دیں گے ان کو، یہ نکاح کے عوض میں آپ کو عطا کر دیں گے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، پوری زندگی اتنا گزر گئی، کبھی میری بیٹی نے کسی چیز کا اظہار نہیں کیا، کسی چیز کی خواہش نہیں کی، لیکن ایسے موقع پر خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، تو آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔
حضرت فاطمہ فرمانے لگی لا ارض بہذا، اے میرے ابو جان مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ کیا بولی؟ لا ارض بہذا، اے میرے ابو جان یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ میں 30 درہم کر دیتا ہوں اپنی طرف سے، 10 نہیں تم کو قبول ہے منظور ہے، میں 30 درہم کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے کہا لا ارض بہذا، اے میرے ابو جان مجھے منظور نہیں ہے۔ پریشان ہو گئے اللہ کے رسول نے، پھر فرمایا میری بیٹی جان میں 50 درہم کر دیتا ہوں، میں دے دوں گا، تیرا باپ دے گا حضرت علی کو، حضرت علی مہر کے عوض میں تجھے عطا کریں گے۔ حضرت فاطمہ نے کہا لا ارض بہذا، اے میرے ابو جان یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری بیٹی جان کیا ہو گیا، میں 100 درہم کر دیتا ہوں۔ کتنا؟ 100 درہم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ نے فرمایا لا ارض بہذا، اے میرے ابو جان مجھے منظور نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا چہرہ سرخ ہو گیا، فرمانے لگے میری بیٹی کیا ہو گیا تجھے، آج تک تم نے مجھ سے کوئی خواہش نہیں کی، کسی چیز کا اظہار نہیں کیا، آج کیا ہو گیا؟ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی کہ مجھے منظور نہیں ہے۔ اتنے میں جبریل امین آتے ہیں، اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ خوشخبری دے دو حضرت فاطمہ کو کہ اللہ پاک نے ان کی نکاح کے مہر میں 8 جنتوں کو اللہ پاک رکھ دیا۔ ان کی نکاح مہر میں اللہ پاک 8 جنتوں کو رکھ دیا۔ حضرت فاطمہ نے کہا لا ارض بہذا، اے میرے ابو جان یہ بھی مجھے منظور نہیں ہے، آپ مجھے پیسوں کا لالچ دے رہے ہیں اور اللہ پاک جنت کا لالچ دے رہا ہے، اللہ پاک سے میں پوری زندگی جو مانگی وہ مجھے عطا کر دے۔ اب اللہ کے رسول کو بھی نہیں معلوم کیا مانگ رہی میری بیٹی۔ اتنے میں جبریل امین دوبارہ آتے ہیں اور ایک چمڑے کا ٹکڑا لے کے آتے ہیں، اس کے اوپر لکھا رہتا ہے کہ میں نے آپ کے ابو کی گنہگار امتوں کو بخش دیا۔ پوری زندگی حضرت فاطمہ نے اللہ سے یہی دعا مانگی کہ اللہ پاک میری نکاح بھی اگر ہونا اس کے مہر عوض میں جو مہر باندھی جائے اس کو میرے مہر کے عوض میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ پاک میرے ابو کے گنہگار امتوں کو بخش دے، کیونکہ پوری زندگی میرے ابا اس امت کے لیے روئے تڑپے، ہمیشہ ان کو فکر لگی رہتی کہ میری امت کس طریقے سے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی ہے۔ لیکن آج امتوں کا حال ایسا ہو گیا، ہم شادی کے ہال میں جاتے ہیں، ہمارے سامنے سے آنکھوں کے سامنے سے پردے بے پردہ ہو جاتی ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں بھی ہمارے گھر میں ایسے کپڑے مرد بھی پہن کے آتے ہیں کہ دیکھیں تو شیطان بھی شرما جائے، اور نکاح کا جب معاملہ آتا ہے تو لڑائی جھگڑے شروع کر دیتے۔ ایسے معاملے میں ایسے وقت میں جو بھی ہو آپس میں بیٹھ کے مشورہ کرنا چاہیے۔ نکاح کے عوض میں جو رقم دی جاتی ہے وہ بچی کا حق ہوتا ہے، اگر وہ چھوڑ دے تو بہت خوشگوار ہے، اور اگر اس میں سے کچھ حصہ شوہر کو عطا کر دے تو لذیذ سمجھ کے اس کو کھائے، ورنہ اس مہر کے اوپر شوہر کا بھی حق نہیں ہے، اگر دے دے تو اس کا فضل ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب نکاح کی رسم پوری کر دیں اگر اجازت ہو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وملجانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام،
إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير المتاع الدنيا المرأة الصالحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.